اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج توحید سیریز کی 15th لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی۔ تو اس کی ہیڈنگ ہے حسد اور اس کا علاج۔ لاسٹ جو تھا وہ تھا تکبر اور اس کا علاج۔ The main difference between تکبر اور حسد۔ تکبر میں کیا ہے؟ انسان جو ہے اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے امانتوں کو امانت نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، سپیریئر، بے نیاز سمجھتا ہے اور لوگ اس کے محتاج سمجھتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ حسد از اپوزٹ۔ نو یہ ساری چیزیں تکبر میں ایک انڈیویجول میں پائے جاتے ہیں۔ ناؤ حسد از سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو ادر پرسن، یعنی کہ ایک انڈیویجول پرسن یہ سامنے والے پرسن میں آبزرو کر رہا، کیا آبزرو کر رہا کہ سامنے والا مالک ہے، سامنے والے کے پاس امانتیں نہیں ہیں، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر یہ ہم چیزیں کسی سامنے والے میں آبزرو کر رہے ہیں اور حسد کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اس کے اوپر دیکھ کر ہم حسد کر رہے ہیں، حسد از نتھنگ بٹ جیلسی، ایک کائنڈ آف جیلسی ہے، تو وہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ انکیوریبل ہے۔ مطلب اگر وہ جو ہے نا، جب جیسے کہ ہر ڈیزیز کے سرٹن سٹیجز پہ اگر وہ کیوریبل ہوتی ہے، رائٹ، اٹ کین بی کیور ود میڈیسنس بول کر بولا جاتا ہے، لیکن سرٹن سٹیج پہ ریچ کرنے کے بعد دیٹ کی ناٹ بی ٹریٹیبل۔ تو اسی طریقے سے حسد کے بھی سٹیجز ہو جاتے ہیں۔ ونس وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو ہمیں جب ہی ٹیکل کرنا چاہیے، ادروائز وہ بہت ٹاکسک ہوتے جاتی ہے، بہت بٹر ہوتے جاتی ہے۔ تو حسد ہمارے اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے، اور ہمیں اکثر ہم سنتے بھی، لوگ کہتے بھی کہ حسد سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو حسد کیسی ڈیولپ ہوتی؟ جب ہم سامنے والے کی کوئی بھی چیز کو دیکھ کر خوش نہیں ہو رہے ہیں، ایک کائنڈ آف جیلسی ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہی، ہم یہ دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کو جو نعمت دیا اس سے چھین لے، تو اٹس نتھنگ بٹ وہ ایک کائنڈ آف حسد ہے، وہ حسد ڈیولپ ہے۔ تو اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے ڈفرینس بٹوین تکبر اور حسد۔ تو اب مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ مسلمان جو اللہ کو مالک سمجھے۔ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو غنی سمجھے، اللہ کو اپنی حاجت روا، میرے جو بھی نیڈس ہے، میری جو بھی نیڈس کی فلفلمنٹ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک مسلمان کا فرض ہے، وہ ایک مومن کو جس کے اندر ایمان ہے وہ ایسا سوچے گا، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ سامنے والے سے حسد کرے گا۔ تو ایمان رہا تو ہمارے اندر وہ کائنڈ آف جیلسی، وہ کائنڈ آف حسد، وہ بھی ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوں گی۔ ہم خوش ہوں گے سامنے والے کی چیز کو دیکھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ اٹ از نیچرل۔ اگر ہم کوئی چیز سامنے والے کی پسند کر رہے ہیں تو اگر ہم سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے وداؤٹ جیلسی، تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ سوچ رہے کہ اللہ مجھے دے اور اس سے چھین لے، تو یہ ایک حسد میں آتی ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اب وہ صحابہ رسول تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے مدینہ شریف میں، تو اب اس میں بھی کون بیٹھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی پہلا شخص اس حجرے میں انٹر ہوگا، داخل ہوگا، وہ شخص جنتی ہے۔ تو سب صحابہ بہت ایکسائٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ کون انٹر ہو گئے۔ تو وہ انٹر ہونے والے ایک صحابی تھے، وہ ایک انصار صحابی تھے، اور یہ ساری جو حدیث شریف ہے وہ کس سے روایت ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں یہ۔
تو وہ ایک انصار صحابی تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کی وہ بہت ینگ ایج میں تھے, ہی واز ویری ینگ, بٹ ان میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوا کہ یہ ان کا عمل کیا ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے, اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں جو ہے جنت بشارت کی, جنت ہے, جنتی ہے بول کر بتا دیا. پھر سیکنڈ ڈے بھی سیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ارشاد فرماتے کہ جو بھی شخص یہاں سے انٹر ہوں گے وہ جنتی ہے. پھر تھرڈ ڈے بھی. تو ابھی کریوسٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ کریوسٹی کیسی ہے, نیگیٹو نہیں ہے, پازیٹیو کریوسٹی ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کریوسٹی ڈیولپ ہو رہی ہے پازیٹیو ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. تو وہ انصار صحابہ کے پاس جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں کہ میرا ایسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کہ ابو سے میرا ایک جھگڑا ہو چکا ہے, تو میں آپ کے ساتھ 3 days اسٹے کرنا چاہتا ہوں, رہنا چاہتا ہوں. تو وہ انصار صحابی جو ہے الاؤ کرتے. تو وہ انصار صحابی کا اب جو ہے عمل دیکھنا چاہ رہے, وہ کیا کرتے دن بھر, ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آ گیا جس کی وجہ سے انہیں 3 دفعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی صحابی ہے. فرسٹ ڈے دیکھا, وہ رات بھر جا کر دیکھ رہے کہ ان کا عمل کیا ہے, لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. مطلب وہ کھیتی باڑی کرتے تھے, وہ کھیتی باڑی کر رہے, نماز پڑھ رہے, ان کا قرآن پڑھ رہے. پھر وہی چیز سیکنڈ ڈے بھی سیم ریپیٹ ہوئی, اور تھرڈ ڈے بھی وہی چیز ریپیٹ ہوئی. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابی سے اب 3 days کا کہنا ہے, 3 days رکنے کے لیے وہ بولے تھے. اب 3 days کمپلیٹ ہو گیا, اب ان کو چوتھے دن چلے جانا ہے. تو وہ جیسے وہ انصار صحابی سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن رہا اور میرے کو ایسا کوئی آپ کا عمل نہیں دکھا جس کی وجہ سے, مطلب جو عمل ہے آپ کے وہ سیم جیسا دوسروں کے عمل رہتے ہیں ویسے ہی جیسے ہم لوگ کے عمل ہے, جیسے سب کے عمل ہوتے ہیں ویسی اعمال ہے, لیکن آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا. تو وہ ارشاد فرماتے کہ میرا عمل دکھے گا ہی کیسا, کہ وہ عمل دکھانے جیسا ہی نہیں ہے. تو مطلب پوچھتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرتے. تو حسد کہاں سے ہوتا, دل سے ہوتا. دل میں کیا ہے, ایمان ہے, اور جس کے پاس ایمان ہے وہ حسد نہیں کر سکتے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ حسد بہت بری چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ جو لوگ حسد نہیں کرتے انہیں اچھے چیزوں سے نوازتے ہیں. جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے چیزوں پہ شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کسی بھی شخص کو کچھ بھی دیتا ہے تو جیلسی فیل نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس چیز کو, ہمارے اندر اگر یہ چیز ڈیولپ ہو رہی تو اس کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے, اس کا ہمیں جلد سے جلد صفایا کرنا ہے. اور اس کا صفایا کیسا کریں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور سامنے والے کا جب اللہ تعالیٰ حاجت ہے روا, یعنی کہ سامنے والے کی جب اللہ تعالیٰ حاجات پوری کر رہا, اس کے نیڈس پورے کر رہا, اس کی ہر ضرورات پورے کر رہا, تو میرے بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ کو ہی مالک سمجھنا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج سمجھنا ہے. غنی بھی اللہ تعالیٰ ہے, بے نیاز بھی اللہ تعالیٰ ہے. اسی کے پاس وہ دولتیں ہیں جو لٹانے کے باوجود بھی اس کے پاس رائی برابر بھی فرق نہیں آنے والا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں, تم میں وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے جو پچھلے والی امتوں کو ہلاک کا باعث بنی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کیا فرما رہے, جو پچھلے لوگ تھے, جو پچھلے لوگوں کا جو عمل تھا وہ چیز ہمارے اندر بھی ڈیولپ ہو رہی. یہ جو پریویس امتی لوگوں میں تھا یہ امت میں بھی ڈیولپ ہو رہا. اور وہ کیا ہے, اس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہ رہے, وہ چیز ہے حسد اور عداوت. عداوت از آلسو سینونیم آف حسد, اور ہیٹریٹ بھی بول سکتے, ایک دوسرے کے لیے جیلسی, کمپیریجن. اب یہ دیکھو, اب یہ چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی یہ سامنے والے سے ڈیولپ ہو رہی. انفیکٹ یہ گھر میں بھی ڈیولپ ہوتی, فیملیز میں, 2 سبلنگس میں, یعنی کہ 2 بردرز میں بھی ڈیولپ ہوتی, 2 سسٹرز میں بھی ڈیولپ ہوتی, دیورانی جٹانی میں بھی ڈیولپ ہوتی, ساس بہو میں بھی ڈیولپ ہوتی. تو یہ عداوت جو ہے نا کہیں باہر ڈیولپ نہیں ہو رہی, یہ ڈیولپ ہو رہی ود ان اے فیملی, اپنے لوگوں میں ہی ڈیولپ ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سو ونس وی تھنک دیٹ واٹ ایور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز گیون اس از انف فار می, اف وی ریکوائرڈ, تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ جیسے ہم اگر ہم بنا کوئی
ہیٹریڈ کے، یعنی کہ بنا کوئی لوگوں کی حسد، بنا کوئی لوگوں کو گرانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے گا. ہاں اگر ہمارا مانگنے کا طریقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اور ہمارے مانگنے کا طریقہ ایسا ہے جو اللہ کو لگے کہ یہ انسان کو، وہ شخص کو مجھے دینا چاہیے، طریقہ ویسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا طریقہ دے کہ ایسا مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بے نیاز، اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو فقیر سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں. جو بھی دینے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں. ٹو فیل پیپل، ٹو تھنک پیپل آر انفیریئر دین دیم، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے گا. لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں سپیریئر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے گا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جب نوازے گا کوئی بھی نعمت سے، کوئی بھی چیز سے، جب ہم اللہ کو مالک سمجھ رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو ہی، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج، اللہ تعالیٰ کو ہی غنی سمجھ رہے ہیں، اور جو بھی امانتیں، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ چیزیں ہمیں ایک دن ریٹرن کرنا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اور آج کے زمانے میں اٹس ڈیولپنگ فاسٹلی بیکاز آف دا انٹرنیٹ. ہر کوئی انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیتے جو بھی ان کی نئی چیز ہو، یا پھر سو اینڈ سو بائک لیو، سو اینڈ سو گھر لیو، سو اینڈ سو سم تھنگ. تو یہ چیز اب بہت ڈیولپڈ ہو رہی ہے. ایک چیز یہ ڈیولپ ہو رہی ہے آن اسپرنگ بیلنس کی آن دی ون ہینڈ، آن دی ادر ہینڈ ایمان کا اسی طریقے سے ایمان جو ہے ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں کم ہوتے جا رہا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں حسد، کمپیریجن، یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی. تو اس ایسا رہے گا تو ہمارا اس میں نقصان ہی نقصان ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے جب اسے دیا ہے تو مجھے بھی دے گا. ہاں حسد نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس ایکسٹینڈ تک مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کیسا مانگنا چاہیے؟ جیسا کوئی چھوٹا بچہ روتا ہے، کیسا روتا؟ جب تک اس کو دیے نہیں، جب تک روتا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا. مانگنے کا طریقہ آئے نہ آئے، لیکن اگر ہماری نیت صاف ہوگی، نیت پہ بات ہے، پورا اعمال جو ہے نیت پہ ہے. تو اگر ہماری نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازے گا. اب یہی حسد اور اس کے علاج کے اوپر قرآن شریف کی کچھ آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 105. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر بھلائی نازل ہو. اب لوگ جو اہل کتاب ہے، جو لوگ اگینسٹ ہے قرآن شریف یا پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتابوں کو، اور مشرکین ہیں جو لوگ اسلام کے خلاف ہے، یا پھر ایسا بتاتے ہیں کہ ایکسٹرنلی ایسا اپیئرنس ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بت ہے. بت کیا ہے؟ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے کو پالنے والا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، اگر میں یہ مالک ہے، اگر میں اس کو کہہ دوں گا تو سوئن سے کچھ پرابلم ہو جائیں گے. یو کین ٹیک اٹ ایز اے باس، اور یو کین ٹیک اٹ ایز این ہسبینڈ، کچھ بھی اس میں آپ فلفل کر سکتے ہیں مالک کی پوزیشن پہ. ایگزامپل کے جیسا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، تو یہاں پہ اور کافر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کافر لوگ بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہاں مطلب کس طریقے سے اچھا نماز پڑھنے سے یہ چیزیں ہوتی یا مانگنے سے ملتی. تو وہ لوگ جو ہے نیگیٹو کام کرتے ہیں. اور اگر کوئی چیز سے، اگر وہ مسلمان کو کوئی چیز سے، کوئی نعمت سے خوش ہوتا ہوا دیکھتے تو وہ ناپسند کرتے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو ہم جو ہے آبجیکشن نہیں کر سکتے. کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کی نعمتوں کو دیکھ کر، کوئی سی بھی چیز کو دیکھ کر آبجیکشن نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا مجھے نہیں دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کسے کیا دینا چاہیے، کسے کیا وقت پہ کیا ضرورت ہے، کس کی کیا نیڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے نوازنے والا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس بندے پہ اللہ کا فضل ہے تو نہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی پر، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرنے والا ہے، سب پر اپنا کرم کرنے والا ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھنے والا ہے. اسکیل دیکھیے آپ، ایمان کو بھی دیکھنے والا ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں اس پہ اگر ہم کھڑے اتریں گے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھنے والی چیزیں جو ہمارے دل میں ہیں، ایمان کی کیا اسکیل ہے ہمارے اندر، یعنی کہ ایمان کا جو ہے پرپورشن ہمارے اندر کتنا ہے.
سامنے والے کی اگر اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے تو اس کو کیوں نواز رہا ہے وہ سوچنے سے اچھا ہم ایسا کیا عمل کریں جو اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعاؤں کو قبول کرے. ہمیں زیادہ وہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے رادر دن کی سامنے والے کے اوپر کیا ہو رہا یہ ہو رہا. اگر ہم خود اپنے اوپر توجہ دیے ہم اپنے اوپر کانسنٹریٹ کریں تو وی کین فائنڈ آؤٹ. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس ساری حسد اور ساری جلیسی سے ہماری حفاظت فرمائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 109. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں, اکثر اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح تمہیں کافر بنائے. اب جو لوگ ایمان لائے یعنی کہ جو لوگ مسلمان ہیں, اب ان لوگوں کو جو ہے جو کافر لوگ ہیں جو اہل کتاب کے اگینسٹ ہے, کتاب جو قرآن شریف کی جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کے اگینسٹ ہے, وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اگینسٹ ہو جائے. کس طریقے سے؟ اب وہ ایمان جس کے دل میں ایمان ہوگا, جس کے دل میں اللہ پر یقین ہوگا, جو اللہ کو مالک سمجھے گا, یہ سارے کافر مشرک منافق لوگوں سے دور رہے گا. بیکاز دس ٹو آر ٹوٹلی اپوزٹ ٹو ایچ ادر اینڈ دے نیور گیٹ انٹرسیکٹ. یہ دونوں کیا ہے؟ پیرلل لائنس ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دے ول نیور بی گوئنگ ٹو انٹرسیکٹ. اگر ایمان کمزور ہے, اگر ہم سامنے والے کی بات پہ آ جا رہے تو پھر اس کے بعد ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب یہ زیادہ تر اب یہ زمانے میں ہمیں بہت دیکھنے کو ملتا جو اب کی جنریشن ہے یا پھر اب کا جو ٹائم ہے, بیکاز مٹیریلسٹک ورلڈ ہو گیا. کیونکہ ہر چیز میں نا کمپیریزن اتنا ہو گیا, مٹیریلسٹک تھنگس میں, مٹیریلسٹک ورلڈ میں جی رہے ہم. اگر ہمارے پاس یہ فون نہیں ہے دین وی آر نتھنگ. اگر ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو ہم یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر سامنے والے کے پاس ہے تو ایک طرح کی جیلسی ڈیولپ ہو رہی, اس کے پاس ہے اب میرے پاس بھی آنا, نہیں تو اس کا ٹوٹ جانا, اس کا پھٹ جانا. تو یہ مٹیریلسٹک ورلڈ میں ہم اتنا انوالو ہو گئے, جو ہمارا مقصد ہے آنے کا دنیا میں, یا جو ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے, اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ورلڈ میں, یہ مٹیریلسٹک ورلڈ میں ہم انوالو ہوتے جا رہے اور کمپٹیشن آ رہا, کمپیریزن آ رہا. کمپٹیشن ہونا چاہیے, لیکن کیسا کمپٹیشن ہونا چاہیے؟ جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے تو ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے. دیکھیں جیسے اسکولس میں, کالجز میں ہوتا ہے کہ ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ٹو بی اسکور مور اینڈ مور, ٹو بیکم ٹاپر اور سم تھنگ. تو وہ اسی طریقے سے ایسی چیزیں ہمارے لیے جو ہے اللہ کے مارکس چارٹ میں ہمارا نام اوپر آئے, بلکہ ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے وہ چیز کو بہت سپریس کر دیا ہے. تو کیا وہ چیز نہیں ہے؟ وہ ہے, لیکن ہم وہ چیز کو ایکسیپٹیبل نہیں کر رہے. تو یہ مٹیریلسٹک تھنگس کو, ورلڈ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو منعمل کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کو, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے چیز کو, جو اللہ کا مشن ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اور اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور یہ چیزوں میں نہیں پڑنا ہے کہ جو بھی چیزیں لوگوں کے پاس ہے, جیلسی, یہ وہ نہیں ہونا ہے, خوش ہونا ہے, اور ہمیں اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرنا ہے. تو آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ تو ان پر حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنے دلی حسد کے وجہ سے کر رہے ہیں. خیر, اب تو معاف کر دو اور درگزر کرو, یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی حکم بھیجے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں, جس کا ایمان کمزور ہے, وہ لوگ اس میں آ جائیں گے, لیکن جس کے ایمان اسٹرانگ ہے وہ لوگ نہیں آتے. تو کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی لوگ بھٹکا رہے ہیں تو بھٹکنا نہیں ہے, درگزر کر دینا ہے. ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں ایمان سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی کہ ہر چیز, ہی واز دا کنگ آف دی ورلڈ, اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو دینے والا ہے. ہمیں بس ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے, ہمیں حسد نہیں کرنا ہے. اگر سامنے والے کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اور اس سے حسد نہیں کرنا ہے, اس سے دیکھ کر خوش ہونا ہے. اگر حسد ڈیولپ ہو رہی تو وہ بیٹر میں ہوگا, بیٹر میں جا کے وہ ٹاکسک ہو جائے گا. تو اس سے ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سورہ ال-عمران آیت نمبر 119. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو تم ان سے دوستی کرتے ہو اور وہ تم سے ذرا بھی دوستی نہیں کرتے, اور تم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. اب یہ لوگ کون لوگ ہیں جو
دکھ رہا ہے بظاہر ایکسٹرنلی دکھ رہا ہے کہ یہ ایمان والے، لیکن انٹرنلی ان کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہے. اللہ کی کتاب کون سے ہے؟ تورات ہے، انجیل ہے، قرآن شریف ہے. یہ جو کتابیں ہیں اس پر ایمان جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ لوگ لائے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی گروپ آف پیپل ہے، ایسے بھی مشرک لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، جو ایکسٹرنلی تو دکھ رہا ہے بہت ایمان والے، بہت پولائٹلی، بہت جینٹلی بات کرتے، بٹ ان کے دلوں میں حسد ہے، ان کے دلوں میں زہر ہے. اور وہ جب کبھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے. تو وہ لوگ کیسا اپیئر کر رہے ہیں؟ اپیئرنس کیسا ہے ان کا؟ ایک مسلمان کے جیسے سے، ایک ایمان والے کے جیسے سے. ایکسٹرنلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن دلوں میں کیا ہے؟ حسد ہے ان کے. اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. تو جب وہ الگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جب وہ مسلمان جو مومن ہے، جس کا دماغ اسٹرانگ ہے، ان سے الگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ان کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنی انگلیاں، یعنی کہ اپنے آپ پہ ان کو غصہ آتا ہے کہ اس کا ایمان بہت اسٹرانگ ہے، یہ بہت پکا مسلمان ہے، اور اس کو جو ہے نا ٹیکل کرنا ہے، اس کے ایمان کو ٹھیس پہنچانا بہت امپاسبل ہے. تو اس کو غصہ آتا رہتا ہے اس کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے بلکہ. لیکن جب وہ ملتا ہے تو ایک اچھی طریقے سے ملتا ہے. تو اسی طریقے سے اب ہم جب کسی سے ملتے ہیں، ہماری فیملی فرینڈس ہو یا فیملی میں فرینڈس ہو گئے یا فیملی ممبرز ہو گئے یا ہمارے سبلنگس ہو گئے، کس سے بھی اگر ہم مل رہے ہیں، جب مل رہے ہیں تب ہمارے دل کا حال دیکھنا ہے. اور اس کے بعد جب ہم واپس آ گئے گھر میں بیٹھے، اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں ان کے لیے وہی محبت ہے، وہی ان لوگوں کے لیے جذبات ہے، مطلب پازیٹیوٹی ہے یا پھر نیگیٹیوٹی ہے یا پھر حسد ہے. اور وہاں پر سامنے اچھے سے مل گئے لیکن اب آنے کے بعد برائی کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے اندر کیا ہے؟ حسد ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو جو ظاہر ہونا چاہیے، جو ایکسٹرنل اپیئرنس ہے، وہ انٹرنل، وہ دلوں میں ہی ہونا چاہیے. کیونکہ دلوں کا حال کوئی انسان تو نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے. تو ہمیں دلوں کی بھی ہماری حفاظت کرنا چاہیے. اگر دلوں میں ایمان ہوگا، دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، تو ہمارے اندر یہ حسد، لوگوں کے لیے برائی ڈیولپ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اے بے بختو اپنے غصے میں جل مرو، بے شک اللہ تمہارے دلوں کے باتوں کو خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جو لوگ مل رہے، جیسے کہ کہا کہ جو لوگ مل رہے انہیں تو پتا نہیں ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے اور جل کے مرو. جو لوگ جل رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، جو اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کر رہے ہیں، جو جن کے دل میں ایمان اسٹرانگ ہے، اس کو دیکھ کے انہیں غصہ آ رہا ہے، جیلسی فیل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں جلو. تو یہاں پر حسد کے تعلق سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ حسد نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ہی مالک سمجھنا چاہیے. اور کسی کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، امانتوں کو دیکھے تو شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ چیز کو اپنے اندر ڈیولپ ہونے نہیں چاہیے. اور ہم جو بظاہر ہے، جو ہم دکھ رہے ہیں، جو ایکسٹرنل ہمارا اپیئرنس ہے، وہی دل سے ہونا چاہیے کیونکہ دلوں کو دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی غلطی ہو اسے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.